آج انشاءاللہ ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 34، 35 اور 36 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا وفجرنا خلالهما نہرا وکان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اکثر منك مالا واعز نفرا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ دونوں باغوں نے اپنے اپنے پھل دیے اور اس میں کچھ کمی نہ کی، اور دونوں کے بیچ میں ہم نے ایک نہر جاری کر دی، اور اس آدمی کے پاس پھل تھے، اس نے اپنے ساتھی سے کہا، اور وہ اس سے فخر و غرور کی باتیں کرتا رہتا، اور اس سے کہا میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور افراد کے اعتبار سے بھی زیادہ طاقتور ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو کل پیچھے ہم پڑھ سن کر آئے تھے کہ دو شخصوں کی مثال کو بیان فرمایا، ایک کافر اور ایک مسلمان۔ ارشاد فرمایا کہ دونوں باغوں نے، یعنی کافر اور مسلمان کے باغوں نے اپنے اپنے پھل دیے اور اس میں کچھ کمی نہ کی، اور دونوں کے بیچ اللہ تعالیٰ نے ایک نہر جاری کر دی، یعنی کھجور اور انگور دونوں باغوں میں خوب بہار آئی، پھل خوب لگے، جبکہ باغ میں بیچ موجود نہر نے باغ کی خوبصورتی اور زینت میں مزید اضافہ کر دیا، اور وہ باغ کے تر و تازہ رہنے کا باعث بھی ہوئی۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے پاس پھل تھے۔ مزید فرمایا کہ اس باغ والے کافر آدمی کے پاس باغ کے علاوہ اور بھی بہت سارا مال و اسباب تھا، جیسے سونا چاندی وغیرہ، ہر قسم کا مال تھا۔ اس مال کے ذریعے وہ اپنے مسلمان ساتھی سے اتراتے ہوئے اور اپنے مال پر فخر کرتے ہوئے کہنے لگا، وہ اس سے فخر اور غرور کی باتیں کرتا رہتا، کہنے لگا میں تجھ سے زیادہ مالدار اور افراد کے اعتبار سے زیادہ طاقتور ہوں، یعنی میرا کنبہ قبیلہ بڑا ہے، ملازم، خدمتگار، نوکر چاکر وغیرہ بھی میرے پاس بہت زیادہ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیخی مارنا کفار کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت پر حمد الہی کرنا مومن کا کام ہے، اسی طرح مومن کو ذلیل کرنا یہ بھی کفار کا کام ہے۔ تو فرمایا تمہارے پاس جتنا بھی زیادہ مال اور دولت ہو، کافر کا کوئی بھی مال عند اللہ قابل قبول نہیں ہے۔ مومن کے پاس اگرچہ مال کم ہے، لیکن اس کے پاس ایمان کی دولت سب سے بڑی ہے، اور مومن کی سب سے بڑی شان یہ ہوتی ہے کہ یہ کم مال کے باوجود بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، جبکہ کافر کے پاس جتنا بھی زیادہ مال ہو وہ تب بھی اپنے رب کی ناشکری کرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی ناشکری کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی ذات ہی کا انکار کر دیتا ہے، جبکہ مومن کے پاس جتنا بھی کم مال ہو، حالانکہ مومن غریب ہو، بھوکا بھی رہتا ہو، تب بھی وہ اپنے رب کی ذات کا انکار نہیں کرتا، پھر بھی اپنے رب کا شکر بجا لاتا ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اور وہ اپنے باغ میں گیا، حالانکہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا، کہنے لگا میں گمان نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی فنا ہو۔ کافر نے فرمایا اپنے باغ کی رونقیں دیکھ کر، مالوں پھلوں کی زیادتی کثرت دیکھ کر، اپنے پاس دیگر مال اور اسباب دیکھ کر یہ مسلمان سے کہنے لگا میں یہ گمان کرتا ہوں کہ میرا مال کبھی بھی فنا نہیں ہوگا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ وہ کافر بھی تھا، اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ بھی تھا، متکبر بھی تھا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیاوی مال و دولت انسان کو غافل کر کے زیادہ جرم کرنے کا باعث ہوتی ہے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَا إِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور اگر مجھے میرے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو میں ضرور اس باغ سے بہتر پلٹنے کی جگہ پا لوں گا۔ یعنی کافر کا یہ گمان تھا۔ تیسرے اس نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری اس طرح کی، وہ کہنے لگا کہ میرا گمان یہ بھی ہے کہ نعوذ باللہ قیامت قائم نہیں ہوگی، اور بالفرض اس نے کہا اگر قیامت قائم بھی ہو گئی تو میں اپنے رب کے پاس اس سے بھی بہتر جگہ میں جاؤں گا، حالانکہ کافر ہو کر یہ گمان کرنے لگا کہ میں اس سے بھی بہتر جگہ یعنی جنت میں جاؤں گا۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ، فرماتے ہیں اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک، برے اعمال کر کے جنت کی آس لگانا یہ کافروں کا شیوا ہے، تھا بھی کافر، اللہ کا ناشکرہ بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے جنت کی آس بھی اپنے آپ کو لگائی تھی۔ تو فرمایا برے اعمال کر کے جنت کی آس لگانی یہ کافروں کا شیوا ہے، اور اسی طرح دنیا میں مال ملنے کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت سمجھنا یہ کفار کا کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں جنت کی آس بھی لگانی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ انسان کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال بھی بجا لائے۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے، ہماری عوام نہ تو نماز پڑھتی ہے، ہر طرح کے گناہ کرتی ہے،
اور کہا یہ جاتا ہے کہ ہم میلاد بھی مناتے ہیں، ہم غوث پاک کی گیارہویں بھی کرتے ہیں، تو اگرچہ اعمال نہ ہو تو یہ چیزیں کام آ جائیں گی۔ یہ بات بھی اچھی ہے، ٹھیک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں اللہ کے نیک بندوں کی محبتیں بھی کام آئیں گی، لیکن اعمال بھی اپنا ایک درجہ رکھتے ہیں، نماز بھی اپنی ایک حیثیت رکھتی ہے۔ تو فرمایا برے اعمال کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے جنت کی آس لگانا یہ کفار کا کام ہے، مومنین کا کام نہیں ہے۔ مومن میلاد بھی مناتا ہے، غوث پاک کی گیارہویں بھی کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ نیک اعمال بھی بجا لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔